آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. یہ 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں, عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار, اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے, اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے, اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا, وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے. وہ بہت بڑی پلاننگ سے آیا ہے بھائی. تو عرب کو شکست ہوتی ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا, غزہ بھی خالی ہو گیا, ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا, اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے. شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ, مصر کے علاقوں پہ بھی. 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم. اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو, دبا کے اسلحہ دے رہا تھا. رزلٹ کس کے خلاف گیا؟ مسلمانوں کے خلاف, عربوں کے خلاف. اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتے. سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشاہ تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, بڑے مجاہد تھے. انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی. سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تیل کی سپلائی بند ہوئی, اللہ تعالیٰ نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیے ہیں, تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی مذاکرات کی میز کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا, سمجھ رہے ہو؟ عربوں کے پاس جو تیل کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے نا, وہ استعمال کی انہوں نے. لیکن لڑائی معاف کرنے میں بھی بہت سارے گیم کھیل گیا. وہ طے یہ ہوا کہ جی جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے مصر اور شام پہ, وہ اسرائیل واپس کرے گا. ٹھیک ہے, ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں, لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کس سے؟ بولو, مصر سے. وہ اس پہ آمادہ ہو گئے, چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں. غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لیں, غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا. مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا. مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا. وہ جو بعد میں داخل بھی کر لیا, پھر 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا. فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے, اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا. اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس. لیکن ان کی غیرت کو 100 بار سلام, انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مان لی, انہوں نے نہیں کی. لڑتے رہے بالآخر غزہ کا علاقہ, غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو, یہ غزہ آزاد کرایا انہوں نے. کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, اکیلے لڑ رہے تھے.